کہا کہ مجھے موقع نہیں مل رہا, مجھے عمران خان سے ملنا ہے. تو مگر انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی عمران خان کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ اب آپ پارٹی میں نہیں ہیں, جبکہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ان کو ابھی بھی یقین ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کسی اور پارٹی میں جائیں گے, کسی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کروں گا, میں آیا پی ٹی آئی کے لیے ہوں اور میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا. تو ان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں کہوں گا کہ یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی کہ اگر اس وقت یہ کسی پارٹی دوسری پارٹی میں جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو یہ خالی اکیلا شیر مروت تو نہیں کہہ رہے نا. متعدد مواقع پہ مختلف ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ایک مخصوص ٹولہ جو ہے, ایک مخصوص گروپ ہے جس نے جیل پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جانے دیتا ہے. صرف بیرسٹرز جتنے وکلا ہیں ان کے لیے نہیں, بلکہ سیاست دانوں نے بھی ایک دوسرے کو کہا, جس میں شہریار آفریدی بھی شامل ہے, جس میں وہ کیا تھی اس سے پہلے خاتون, میرا نام ذہن سے ان کا بالکل نکل رہا ہے, انہوں نے بھی یہ کہا, زرتاج ہے کیا, زرتاج گل, انہوں نے بھی یہ کہا کہ مرضی سے لوگ جانا ہے. عمر ایوب نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کس کو اندر بھیج دیا جاتا ہے اور کون کس کو بلانے دیا جاتا ہے, جس کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتا. علیمہ خان نے خود ابھی جو آخری جنگ ہوئی ہے ان کی پنجوتا کے ساتھ, انہوں نے یہ کہا کہ آپ غیر ضروری لوگوں کو اندر گھسا دیتے ہیں جن کو وہ بلاتا بھی نہیں ہے, اور جن کو بلاتے ہیں ان کو جانے نہیں دیتے. یہ آخری جو لڑائی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر پنجوتا کے ساتھ جو ہوئی ہے علیمہ خان کی, تو وہ یہی ہے نا کہ مس کمیونیکیٹ, اور جو کسی ایک خاص گروپ نے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2-3 گروپ پارٹی کے اندر سرکردہ ہوئے ہیں, کسی ایک خاص گروپ نے اس جگہ کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اب وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہاں بیٹھ گیا ہو, کیونکہ اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا نا وہاں, کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی کی پشت پناہی حاصل ہوگی نا اس گروپ کی, تو جس کے ذریعے وہ سپرڈنٹ جیل کے ذریعے مل کے, اور عمران خان کہتا ہوگا اس کو بلاؤ, لیکن وہ گروپ کہتا ہے نہیں, تو سپرڈنٹ جیل ان کے کہنے پہ وہ لوگ بھیج دیتا ہوگا نا. تو وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو بات جہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی بلوچستان کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر اے پی سی بھی بلائی جاتی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کا ایشو ہوا تھا, 370 ہوئی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ایک اے پی سی بلانے کی کوشش کی تھی, تو سب شریک ہوئے تھے لیکن عمران خان خود شریک نہیں ہوئے تھے. یاد ہے آپ کو, اس وقت وہ خود وزیر اعظم تھے, اس وقت وہ خود وزیر اعظم تھے, لیکن وہ شریک نہیں ہوئے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈروں کے سامنے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو پھر ہم یہ کس طریقے سے یہ سالڈ کیسے ایویڈنس لائیں کہ نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ جناب یہ دونوں ایک ہو جائیں. تو اس وقت عمران خان کا بھی تو یہ پلی تھا کہ کہیں اگر یہ دونوں ایک ہوگا تو میری چھٹی ہو جائے گی. اگر ہم نے آپس میں کنفیڈریشن نہیں رہے گا, اگر آپس میں ہم نے جھگڑا نہیں رہے گا اور ان دونوں کے اندر قربتیں آ جائیں گی تو میری حکومت چلی جائے گی. تو بالکل اسی طریقے سے ان کی بھی تو سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر کہیں اس طریقے سے ہو جائے گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپ ہیں, ایک نرم ایک سو. ایک گروپ وہ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے, اور ایک وہ ہے جو تشدد کی سیاست چاہتا ہے, جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو جیلیں نہیں ملی ہوئی, جو سکون سے رہ رہے ہیں, اپنا عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے بنا کے چلے گئے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑائی کریٹ ہوتی رہے. لیکن جو لوگ تکلیفیں فیس کر رہے ہیں, جو جیلیں برداشت کر رہے ہیں, جن کو حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں تھریٹ یا کہیں نہ کہیں سے ان کو سختیاں ملتی ہوں گی, تو وہ تو چاہتے ہیں نا کہ سسٹم کے اندر رہ کے کام کیا جائے. تو اسی طریقے سے نرم اور سخت رویے سے یہ سسٹم آپ کا چلتا رہے گا. آپ اے پی سی بلا لیں یا کچھ اور بلا لیں, جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا, اگر ہم گو کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ سب مل کے ایک بیٹھے, اور بحثیت قوم تو ہم ہے ہی نہیں, تو بحثیت قوم ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ کو. بحثیت قوم, بحثیت لیڈر اور جماعتوں کے بھی اگر ہم ایک بیٹھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ سازشیں کون کر رہا ہے. ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارے ساتھ سازشی کون کون لوگ ہیں جن کو ہم کرتے ہیں. تو کیا ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے؟ کیا ہم بھی کوئی ایسی سازش کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ ہم 70 سال سے سن رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, اور ہم سازش کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں. ہر عام آدمی کے کو معلوم ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ شعور ہو گیا کہ ہمارے دشمن کون کون ہے اور کہاں کہاں سے آپ کے اوپر حالت جنگ نافذ کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک لمحے کے اندر جس طریقے سے